أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من هموم نعم ابتداها وسرور أعلاء أسلاها وتمام منن وعلاها جمع عن الإحساء عددها ونعى عن الجزاء أبدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم باستزادتها بالشكر لاتصالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب الفاطمة ويرضى لرضاها صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات محترم سامعین کرام طلاب عزیز، واقعی یہ پروردگار عالم کا لطف ہے اور خاص طور سے میرے لیے شرف ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا اور چند باتیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا اور ان کے فضائل اور مناقب کی آپ کے سامنے پیش کروں گا. یقیناً واقع لطف ہے یہ اہل بیت کا، لطف خدا ہے کہ جو شامل حال ہوا. اور واقع اس بی بی نے، میں بغیر کسی تمہید کے چند باتیں پیش کروں آپ کے سامنے کہ واقع اس بی بی نے پوری زندگی اس ولایت کی راہ میں گزار دی. 18 سال کی عمر اور اس بی بی نے اتنے، اس بی بی کے ایسے فضائل اور کمالات کے خود انبیاء اور مرسلین نہیں پہنچ سکتے. حتیٰ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا حکم نہ ہوتا. یعنی کس قدر یہ بلندی پر ہے یہ بی بی. اور واقعاً آج اگر ہمارے سینوں میں جو ولایت ہے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں، ہماری چیزیں جو منزل کمال پر پہنچ رہی ہیں، جتنی بھی عبادت، روزے، نماز، رکوع، سجود، تمام عبادات اگر منزل کمال پہ پہنچ رہے ہیں تو اسی ولایت کی وجہ سے. اس بی بی نے سب کچھ قربان کر دیا اس ولایت کی وجہ سے. میں مصائب کی طرف نہیں جا رہا ہوں، ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کروں. خود جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں کہ جناب زہرا کی نظر میں خود امام علی کی کیا عظمت اور اہمیت ہے، کس قدر منزلت خود نظر میں امام علی کی، جناب زہرا کی نظر میں امام علی کی کس قدر اہمیت اور منزلت ہے. وہ جملہ جو کہ مصائب میں اکثر بیان ہوتا ہے، جب امام علی کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالنے کے بعد جب امام کو لے کر گئے وہ تمام مصائب جو جناب زہرا پر گزرے، اس کے بعد جب آئی ہیں تو امام علی کی حالت کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا لعنشرن شعری. دیکھیں اگر مفہوم حجاب کہیں سے نکلا ہے تو اس بی بی نے سمجھایا ہے مفہوم حجاب. کیا فرما رہے ہیں؟ لعنشرن شعری، کہ اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا، لعنشرن شعری، تو فاطمہ اپنے بال بکھیر دے گی. لیکن آپ تصور تو کریں کہ مفہوم حجاب اگر کسی نے حجاب سمجھا ہے، حجاب حرمت کوئی چیز ہے، وہ جناب زہرا کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے. یعنی مقام علی یہ جناب زہرا کوئی مذاق نہیں کر رہی ہیں، غیروں کا مجمع ہے، گھر سے باہر ہیں. اور اس کے بعد فرما رہی ہے کہ اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا، لعنشرن شعری، تو میں فاطمہ ہرگز ہرگز اپنے بالوں کو کھول دوں گی. وَأَصْرُخَنَّ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی بارگاہ میں زہرا چلا کر دعا کرے گی. یعنی مقام امیر المومنین، ولایت علی کتنی بلندی پر ہے کہ اگر جناب زہرا کو اپنے بال قربان کرنا پڑے تو اس ولایت کی حفاظت میں زہرا اپنے بالوں کو قربان کر دے گی.
کہ کیا عظمت ہوگی اس امیر المومنین کی ولایت کی. اور حتیٰ کہ بہت ساری جگہ پہ جناب زہرا نے فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ. کیا الفاظ ہیں جناب زہرا نے اور کس قدر تاکید کی ہے. اور تمام تاکیدات کو آپ کے سامنے خود آپ جانتے ہیں, کسی چیز کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا ان السعید کل السعید حق السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ. یہ ولایت جو آج ہم تک پہنچی ہے, کامیابی, کامرانی, نجات اگر کسی کے پاس ہے تو اس ولایت کے ذریعے سے. جناب زہرا اس ولایت کو لے کر پہنچی ہیں اور آپ دیکھیں ہر جگہ پر ولایت کا تذکرہ. حتیٰ کہ کتنی مشہور وہ روایت ہے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, میں روایت کا مفہوم صرف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابو حمزہ شمالی سے بیان فرمایا کہ جب امام جو ہے مکے کے اندر موجود تھے تو سوال کیا ایو بقع افضل, ایو بقعین افضل, کون سی بقع افضل ہے؟ تو فرمایا بین الرکن والمقام. پھر اس کے بعد وہ تفصیلی حدیث بیان فرمائی کہ اگر کسی کے پاس جناب نوح جیسی 950 سال, ایک نہیں 950 سال کی عمر موجود ہو, اور یوں ہی نہیں بلکہ وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرے, دن بھر حالت روزہ میں رکھے, اور انہی دونوں پہاڑیوں کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا جائے. اب ہم سوچ رہے ہوں گے نا, عبادتوں سے ہم دوسروں کی عبادتیں دیکھنے کے بعد بہت زیادہ ہمارے اوپر ان کا اثر آ جاتا ہے. نہیں, جناب زہرا نے یہی بیان فرمایا ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ. کیا فرمایا؟ کہا کہ چوتھے امام فرماتے کہ اب اس عالم میں ملاقات کرے, 950 سال روزے, 950 سال وہ رات بھر عبادت کیا, اب اس عالم میں ملاقات کر رہا ہے کہ ہماری ولایت کا انکار کرنے والا ہے تو اس کی یہ نمازیں اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے, اس کے یہ روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. یعنی ولایت کو جناب زہرا, حتیٰ کہ ایک اور روایت ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا حبب الی من دنیاکم ثلاث, مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں, تلاوت کتاب اللہ والنظر الی وجہ رسول اللہ. اور واقعی یہ بھی عجیب بات ہے کہ جناب زہرا نے یہ نہیں فرمایا مجھے اپنی دنیا سے نہیں, مجھے تمہاری دنیا سے. اگر فاطمہ کو اس دنیا سے اگر کچھ پسند آیا ہے وہ 3 چیزیں پسند ہیں, اپنی دنیا سے نہیں, مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز تلاوت و کتاب اللہ, پروردگار عالم کی کتاب کی تلاوت. اور واقعی یہاں پر میں رک کر ایک بات پیش کرتا ہوں, آپ طلاب ہیں اور میں کیا اس کی وضاحت کروں, لیکن میں پیش کرتا ہوں ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, ذکر کرتے رہو, ذکر مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب آپ دیکھیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ ہی کی طرح ہم بھی رہے ہیں, اور یہ جب یہ مجالس جو ایام فاطمیہ آئے تھے تو ہم نے خود آغا سے کہا تھا کہ ہر جگہ خمسے اور مجالس ہوتے ہیں, یہاں پر کچھ ایسا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے. پھر آغا بولے کہ نہیں مشکلات ہے, پھر اگلے سال ہے تو ہم لوگوں نے انتظام کیا, اور آج بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ دیکھ کے وہ سلسلہ جو قائم کیا تھا آج یہاں تک پہنچا ہے. تو واقعی بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہ ارتباط, یہ رابطے اگر واقعی آخرت میں کچھ کمال, منزل کمال پہ پہنچے گا, یا آخرت میں کوئی چیز ہمارے لیے فائدے میں آئے گی, وہی یہ خدمت ہے, یہی فرش عزا, یہی تبرکات, یہی جناب زہرا سے رابطہ. واقعی اب آپ دیکھیں جو میں بیان فرمایا 3 چیزیں جو جناب زہرا نے فرمائی. کیا فرمائی؟ ایک صلوات میں فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی پروردگار عالم قرآن کی تلاوت. اب ہم جب تلاوت کرتے ہیں, دوسری آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے, کوئی بھی کتاب اٹھا کر رکھ لیجئے, قرآن کے علاوہ اور حدیث کے علاوہ کوئی پیراگراف آپ یاد کریں, میں بھی یاد کروں, آپ یا میں اتنا پڑھوں کہ مجھے یاد ہو جائے, اور جو آپ کے اقربا, آپ کے دوست, رشتہ دار, گھر والے, فیملی سب کو یاد ہو جائے. آپ پڑھتے رہیں, ایک وقت آئے گا تو سب کہیں بھائی کچھ بھی پڑھ لو لیکن اس پیراگراف کی تلاوت مت کرنا, اس پیراگراف کو مت پڑھنا. کہا کیوں؟ کہ
کسی چیز کو جب بار بار پڑھا جاتا ہے تو طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، یہ جو ذہنی توازن ہے اس کو قبول نہیں کرتا ہے. یعنی دنیا بھی کسی کتاب کی عبارتیں رچنے کے بعد کتنا بھی پڑھیں گے طبیعت پریشان ہو جائے گی، ذہن پریشان ہو جائے گا، لیکن پروردگار عالم کے کلام میں اتنی تاثیر ہے. وہی سورہ الحمد بار بار تلاوت کی جاتی ہے، بار بار تلاوت کی جاتی ہے، جتنی بار تلاوت کی جاتی ہے اتنی بار. کلام کا ہے وہی اثر جو ہے تلاوت یا کلام معصومین کا ہے. بار بار سورہ حمد پڑھنے سے ایک نفس میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اور ایک لذت محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہی نام محمد ہے، وہی نام علی ہے، وہی نام حسن ہے، وہی نام حسین ہے، وہی اثرات ہے. تو حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی کتاب خدا کی تلاوت ہے، دوسری والنظر الی وجہ رسول اللہ، اور کیا نبی کے چہرے کی زیارت. یعنی فرمایا ابھی کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ فرمایا والنظر الی وجہ رسول اللہ، نبی کے چہرے کی زیارت سیدہ کو پسند ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والانفاق فی سبیل اللہ. پوری زندگی سیدہ کی اسی چیز میں گزر گئی، والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جناب زہرا نے خود کو خرچ کر دیا. کتنے واقعات ایسے گزرے. روایت کہتی ہے ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے مولا مجھے کچھ جو ہے میرے سوالات ہیں، کچھ حاجت ہے، پورا کر دیجئے. امام علی در زہرا پر آئے سائل کو لے کر، جناب زہرا سے سوال کیا. جناب زہرا نے فرمایا علی گھر میں کچھ موجود نہیں ہے. اپنی چادر کو دیا اور دینے کے بعد کہا کہ فلاں یہودی کے پاس جائیے، گروی رکھیے اور اس سائل کے سوال کو پورا کریں. امام علی جاتے ہیں، چادر کو لیتے ہیں اور جو ہے سائل کے اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. پھر دروازے سیدہ پہ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے سیدہ میں تمہارا شکر گزار ہوں. کا کیا ہو گیا علی؟ کا اے سیدہ تم نے میری مشکل کو آسان کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جناب علی امیر المومنین ولی اللہ فرما رہا ہے اے سیدہ تم نے میری مشکل کو آسان کر دیا. اب آپ دیکھ رہے مقام سیدہ دیکھیں، پوری کائنات جس سے اپنی مشکلوں کو حل کروائے اسے علی کہتے ہیں. علی جس سے اپنی مشکل کو حل کروائے اسے فاطمہ. علی کے لیے جو مسکن ہے، سکون ہے، واقعاً اس بی بی کی اہمیت اور منزلت کو کون در کر سکتا ہے. میں نے جس حدیث کی تلاوت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اور باواز بلند تر صلوات پڑھیں. اب آپ دیکھیں توجہ رکھیے گا کیا فرمایا. جو میں حدیث کی تلاوت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، کیا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها. چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بڑے معنی اپنے اندر سمائے ہوئے. کیا فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، پروردگار عالم غضبناک ہوتا ہے اس شخص سے کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہو، اور اللہ راضی ہوتا ہے اس شخص سے جس سے فاطمہ راضی. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب ہم جوشن کبیر اٹھاتے ہیں اور تقریباً ماہ مبارک رمضان میں تو سبھی پڑھتے ہوں گے، تو ایک جملہ پڑھتے ہیں پروردگار عالم کی ذات کو متوجہ کرتے ہوئے یا من سبقت رحمتہ غضبا. یہ جملہ ہم جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبا. اے میرے معبود تیری ذات وہ ہے یا من سبقت رحمتہ غضبا کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لی ہوئی ہے. اب دیکھیں کہ یا من سبقت رحمتہ غضبا کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کیے ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ اے موسیٰ یہ فرعون نے جو ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ یہ فرعون نے تم سے مدد طلب کی، اگر یہ فرعون مجھ سے مدد طلب کرتا میری رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کو نجات دے دیتا. چونکہ میری رحمت وسیع ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کا
کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کا تذکرہ پہلے کیا ہے، غضب کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبا، کہ جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت ہے، یعنی ہر جگہ پر پروردگار عالم نے پہلے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں اس نے اپنے غضب کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ کی بات آتی ہے تو پہلے اللہ غضب کا تذکرہ کرتا ہے، بعد میں رحمت کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاها، کہ پروردگار عالم اس شخص سے غضبناک ہوتا ہے کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہوتی ہے۔ ہم زیارت جامع کبیرہ میں یہی کہتے ہیں کہ السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام ہو آپ پر جو میزان الاعمال، یعنی جہاں سے جو ہے اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کے ترازو ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہی ہے فاطمہ کو مرکز بنا دیا ہے اللہ کی رضایت کا اور اللہ کی ناراضگی کا۔ اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کس کے پاس اللہ کی رضایت ہے، کون رضی اللہ ہے اور کون لعنت اللہ ہے، بس معیار جناب زہرا کی ذات ہے۔ جس کے پاس خوشنودی زہرا ہے وہ رضی اللہ ہے، جس کے پاس لعنت زہرا ہے وہ لعنت اللہ ہے۔ میزان ہے جناب زہرا، جناب زہرا میزان ہے، کون رضایت پر، میزان السلام اور واحد، ہر چیز کا مرکز جناب زہرا کی ذات کو بنایا گیا، ہر چیز کا معیار اور محور، مرکز، نقطہ، مرجع، مابع، سب کچھ جناب زہرا کی ذات ہے۔ واقعہ وہ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، کتنی واضح حدیث ہے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، میں اس کی تشریح کروں گا۔ فرمایا وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ، اے محمد اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا عَلِيٌّ لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب دیکھیں عظمت صدیقہ طاہرہ دیکھیں، وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ اگر کسی کے سامنے اس طرح سے گفتگو کریں تو کہیں گے یہاں پر جناب زہرا کو علی اور محمد پر، نبی پر فضیلت دے دی۔ بات یہاں فضیلت کی نہیں ہے، بات ضرورت کی ہے کہ جناب زہرا کی ضرورت کس قدر ہے۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو پیدا کرنے کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت سے۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت سے۔ فرمایا وَلَوْلَا لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمْ، اگر فاطمہ نہ ہوتی، اب میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کے پیدا کرنے کا فائدہ نہ ہوتا۔ ضرورت دیکھیں، بات فضیلت کی، اہمیت دیکھیں اس بیوی کی۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں اعمال کتنے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے اعمال ہیں، کیا سوال کریں خود ہی بتا دیتے ہیں۔ اعمال دو طرح کے، کچھ مشترک اور کچھ مختص اعمال۔ مشترک یعنی جو مرد اور عورت دونوں کے لیے خاص ہے۔ اب یہ بتائیے جو قرآن کی آیت ہے، جو غایت ہے کہ ہم نے جن اور انس کو میں جن اور انس کو پیدا نہ کرتا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں جن اور انس کو پیدا نہیں کرتا مگر یہ کہ اپنی عبادت کی خاطر۔ ایک قضیہ تو یہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب قیامت ہے اور انسان قیامت تک آتے رہیں گے، اور یہ جو غایت ہے انسان کی وجہ تخلیق ہے، یعنی تخلیق، سبب تخلیق ہے، وہ بھی قیامت تک ہے کہ میں انسانوں کو پیدا نہ کرتا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں۔ اب عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، توجہ، کچھ مشترک ہے کچھ مختص ہے۔ مشترک کا مطلب کیا ہے؟ کچھ عبادت ایسی ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ توجہ فرمائیے گا کہ کچھ عبادت ایسی کہ جو مرد اور عورت دونوں کے لیے، جیسے نماز کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور
عورتوں کے لیے بھی ہے۔ روزے کا حکم مردوں سے بھی خاص ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن جہاد کا حکم صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، اور حجاب کا حکم صرف اور صرف عورتوں کے لیے خاص ہے۔ تو نمونہ عمل عبادت قرآن کتاب قیامت، یہ آیت وجہ تخلیق، یہ بھی قیامت تک، انسان بھی قیامت تک آتے رہیں گے، لہذا نمونہ عمل کے طور پر کوئی ہونا چاہیے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے یہ نبی اور علی دکھا دیں گے، روزہ کیسے رکھنا ہے کوئی نبی اور علی بتا دیں گے، سکھا دیں گے، جہاد کیسے کرنا ہے نبی بھی بتا دیں گے، علی بھی بتا دیں گے، حجاب کیسے کرنا ہے کوئی معصومہ ہو کہ جس کی سیرت نمونہ عمل ہو سکے۔ وَلَوْلَا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو یہ جو ہمارا مشن ہے وہ پورا نہ ہو سکتا تھا۔ جناب فاطمہ کی محبت اس قدر تھی، اور واقعاً وہ کردار اس بی بی نے انجام دیے۔ 3 کردار زیادہ مشہور ہیں، یا 3 کردار عورتوں کے، صنف نسواں کے، ایک بی بی کا کردار، ایک ماں کا کردار، بی بی کا کردار، اور زوجہ کا کردار، ماں کا کردار، بیٹی کا کردار، زوجہ کا کردار، یہ 3 کردار۔ اس سے پہلے بھی کچھ عورتوں کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا، جناب حوا کو بھی نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا، لیکن جناب حوا کیا ہے؟ بی بی ہیں، ماں ہیں، لیکن بیٹی نہیں ہے۔ جناب مریم کیا ہے؟ بیٹی ہے، ہاں ماں بھی ہے، لیکن زوجہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب کوئی ایسی بی بی ہونا چاہیے تھی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ماں کیسی ہونا چاہیے تو وہ جناب زہرا کو دیکھ لے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کیسی ہونا چاہیے وہ جناب زہرا کو دیکھ لے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ زوجہ کیسی ہونا چاہیے وہ جناب زہرا کو دیکھ لے۔ تو جناب زہرا نے وہ کردار انجام دیے، ماں ایسی بنی کہ جناب زہرا جیسی کوئی ماں نہیں، بیٹی ایسی بنی کہ کوئی جناب زہرا جیسی بیٹی نہیں، زوجہ ایسی بنی کہ کوئی جناب زہرا جیسی زوجہ نہیں۔ ایک کردار باقی رہ گیا تھا کہ بہن کیسی ہونا چاہیے، جناب زہرا نے جناب زینب کی ایسی پرورش کی، اگر زمانہ بہن دیکھنا چاہے تو زینب کو دیکھ لے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت سے آلے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، آیت ہے لہذا ضرورت ہے۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةَ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا، یعنی جو مقصد ہے، جو ہدف ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ اور واقعاً یہاں پر شیخ منیر خبازی بیان فرماتے ہیں کہ عظمت بیان کرتے ہوئے بی بی کی کہ ایک دو لفظ استعمال کرتے، کہتے ہیں ایک اجتماع ہے اور ایک اکتمالہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں جناب زہرا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جناب زہرا مرکز ہیں، ماوا ہیں، نقطہ ہیں، مرجع ہیں، ہر چیز، تمام خیرات اور کل خیر کیا ہے؟ جناب زہرا کی ذات ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں ایک لفظ ہے اجتماع اور ایک ہے اکتملا۔ اجتماع مثال دیتے ہیں، وہی مثال میں بھی دے دیتا ہوں۔ وہ بیان فرماتے ہیں ایک سیب ہے، اس کے کئی ٹکڑے کیجئے اور جمع کیجئے، یہ ہو جائے گا اجتماع۔ لیکن اگر کسی یہ جو آپ نے جمع کیا ہے، جو ٹکڑے آپس میں ملائے ہیں، اس میں سے کسی پیس کو نکال لیجئے، پھر اس کے بعد جمع کیجئے، تو اجتماع تو ہو جائے گا لیکن اکتملا نہیں ہوگا۔ توجہ، اجتماع تو ہو جائے گا لیکن اکتملا نہیں ہوگا۔ لیکن وہی پیس اٹھا کر اگر اس کے اندر لگا دیں گے، جو پیس آپ نے نکالا تھا، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ اکتملا ہو جائے گا، اجتماع بھی ہوگا اور اکتملا بھی ہوگا۔ جیسے آج کل کی مثال، کسی چیز کو ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اور وہ 99 پہ پہنچا اور اس کے بعد ہمارا انٹرنیٹ ختم ہو گیا، تو کیا اجتماع تو ہو گیا لیکن اکتملا نہیں ہوگا۔ توجہ، وہ فرماتے ہیں کہ اجتماع ہو سکتا ہے۔ اس بی بی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کے بدن میں ذوق محسوس ہوا تو نبی آئے، اور آنے کے بعد چادر کو لیا، نبی پہنچے، نبی کے بعد حسن و حسین آ گئے، خود امام علی آ گئے۔ اجتماع تو تھا لیکن اکتملا نہیں تھا۔ جیسے ہی جناب زہرا چادر کے نیچے آئی، اب ہم حدیث کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا
صلوات پڑھیں عظمت سے عالم مکمل ہوگی ولایت تو جناب زہرا کے ذریعے سے. یہ جناب زہرا نبوت اس لیے فرمایا کہ جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے ہمیں راضی کیا. جس نے زہرا کو نارس مرکز ہے جناب زہرا، واقعاً کیا اہمیت ہے. اگر ہم جناب زہرا کے فضائل پڑھیں وہ کمال نہیں ہے. جناب زہرا کی عظمت دیکھنا ہے تو معصوم کی زبان سے دیکھیے. فرمایا خود بارہویں امام فرماتے میرے لیے جناب زہرا نمونہ عمل ہے امام زمانہ کے لیے. یا وہ حدیث جو مشہور ہے کہ نحنو حجت اللہ و جدتنا فاطمہ حجت علینا. حجت یعنی برہان، حجت یعنی دلیل، یعنی پوری کائنات کے لیے اگر دلیل کے طور پر پیش کیا جائے گا تو ہمیں پیش کیا جائے گا، لیکن ہمارے لیے اگر دلیل کے طور پر کسی کو پیش کیا جائے گا وہ سیدہ کی ذات ہے. سیدہ ہے، واقعاً سیدہ ہے. سیدہ سے جو رابطہ رکھے گا وہ نجات پا جائے گا. لیکن اس سیدہ نے جو اہم ترین چیز دی ہے وہ ہے ولایت. ہر جہاں موقع ملا ولایت کا دفاع کیا ہے. 18 سال کی عمر میں واقعی جناب زہرا شہید تو ہو گئی لیکن ہر جگہ ولایت، دفاع ولایت میں اپنی پوری زندگی. ایک سوال جو جناب زہرا سے کیا گیا، کیا سوال کیا گیا کہ جناب زہرا سے کہا گیا اے زہرا تم نے فدق کو اپنا حق سمجھا تو تم نے احتجاج کیا. اگر علی بھی خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے تو علی کو بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا، علی خاموش کیوں رہے؟ تو جناب زہرا اب چونکہ امامت پر بات آئی، ابھی تک فدق کی بات تھی تو جناب زہرا الگ طریقے سے گفتگو کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی علی پر بات آ گئی تو ایک مرتبہ کہنے لگی مثل الامام میں مثل کا، مثل الامام میں مثل الکعبہ، علی کی مثال کعبے کی طرح. کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، کعبہ دوسروں کے پاس نہیں جاتا. اگر علی کے حق کو ادا کرنا ہے تو علی کے پاس آنا پڑے گا، علی لوگوں کے پاس نہیں. ولایت واقعاً اس ولایت اور اس کی اہمیت ہر جگہ اگر تذکرہ کیا گیا ہے تو اس ولایت کا واقعاً اگر چیزیں مقبول ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، کئی کتب کے اندر موجود ہے، صاحب بہار نے تو لکھا ہی ہے کہ واقعی کوئی بھی چیز اگر منزل کمال پہ پہنچی ہے تو اس کی ولایت کے صدقے میں. یہ بات آ گئی ہے تو میں پیش کروں اس سوال پہ عظمت سے عالم اللہ. عربی میں خربوزے کو بولتے ہیں بطیخ. آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ تو ملے گا، بہت اعلان کر وہ ٹھیلے والے کو لگا بطیخ لے لو بطیخ. تو ایک مرتبہ جو ہے میسم، ایک روایت میں کمبر، تو میسم امام کے ساتھ تھے تو امام نے کہا کہ اے میسم کچھ کھانے کا من کر رہا ہے. یہ کمبر تو روایت ہے. کمبر تو کہنے لگے مولا بطیخ یعنی خربوزہ کھانے کا من کر رہا ہے. تو امام نے 1 درہم دیا کہ جا 1 درہم، یا اس نے 2 درہم دیے. تو وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد جو ہے خربوزہ لے کر آتے ہیں. جیسے خربوزہ لے، ولایت دیکھیں واقعی. جیسے ہی خربوزہ لے کر آئے تو امام نے کہا کاٹو، اور وہ کاٹنا شروع کیا تو ایک جو ہے خراب نکلا، دوسرا جو ہے کانا نکلا، تیسرا جو ہے پھیکا نکلا. امام اوقنا سب کو جہنم میں پھینک دو. یہ 3 کے 3 جو ہے خراب نکل گئے. روایت ہے، یہ تینوں کی کچھ چیزیں اشارے میں بھی سمجھ لی جاتی ہیں نا. کہا کہ پھر امام نے جو ہے درہم دیا اور جانے کا کہا کہ اور لے آؤ. اب یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد پھر خربوزہ لے کے آتے ہیں. جیسے ہی خربوزہ لائے امام نے کہا کہ اس کو کاٹو، یہ میٹھا نکلے گا، یہ شیرین نکلے گا. قمر نے جو ہے خربوزے کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد دیکھا کہ بیان ہے کہ شہد کی طرح یا شہد سے بھی زیادہ جو ہے شیریں تھا. تو ایک مرتبہ کہنے لگے مولا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ میٹھا نکلے گا؟ امام نے فرمایا ھذا مامور بہ، یہ وہ خربوزہ ہے جس نے میری ولایت کو قبول کیا. یہ وہ خربوزہ ہے کہ جس نے میری
ولایت کو قبول کیا ہے، لہذا یہ ہے ولایت۔ اگر کوئی چیز منزل کمال پہ پہنچے گی اسی ولایت کے صدقے میں، لہذا جو جناب زہرا نے منع کیا کہ فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا، وصیت کی، یہ بی بی کریمہ ہے۔ واقعی جناب زہرا اجازت دے سکتی تھی، حتیٰ کہ آخری وقت تک سلام کا نہ جواب دیا نہ کلام کیا۔ کیوں؟ چونکہ جناب زہرا جانتی تھی کہ میرے اوپر ظلم کیا میں برداشت کر لے جاؤں گی، لیکن انہوں نے علی کے حق سے، علی کو علی کے حق سے روک دیا۔ ایسا جناب زہرا جانتی تھی۔ فرمایا ما اختلف شیئان، اگر علی کے حق کو، یہ جو حق خلافت ہے، اگر علی تک پہنچا دیا ہوتا، تب ایسی صورت پوری کائنات میں جو آج فساد برپا ہے، ہر جگہ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے، ما اختلف شیئان، دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوتا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے علی کے حق کو نہیں ہوتا، اور علی کی عظمت بس اس کے بعد رکھتے ہیں۔ صاحب ایک روایت کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت ہے کہ اس ولایت کی روایت کہتی ہے جناب زہرا کی گھر پہ پہنچے اور پوچھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے زہرا آج آپ کا بابا آپ کے مہمان ہونا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بابا گھر پہ کچھ موجود نہیں ہے، لیکن آپ آئے ہیں تو ہم آپ کی مہمانی قبول کریں گے، آ جائیے۔ کچھ دیر گزری تھی، جبرائیل نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار عالم سلام کہنے کے بعد عرض یہ کرتا ہے کہ آج اہل بیت کا کھانا جنت سے آئے۔ آپ زہرا سے کہیں کہ کیا منگانا چاہتے ہیں؟ جناب زہرا نے بچوں کو جمع کیا کہ نبی بابا نانا فرما رہے ہیں، کیا منگائیں گے؟ فقام الحسین، امام حسین کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اجازت لیتے ہیں، اے نانا اگر آپ اجازت دیں، اے بھائی آپ اجازت دیں، اے بابا اے ماں آپ اجازت دیں تو میں کچھ منگا لوں۔ دیکھ رہے ہیں کئی چیزیں ہیں، اب یہی سے فرق ہو جائے گا نا امت میں اور جو ہے اہل بیت میں۔ امتی تو ہوٹلوں سے کھانا منگاتے ہیں، اہل بیت جنت سے کھانا کہ اب ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ ہم جو ہے تازہ کھجور، عظمت ولایت کی وجہ سے میں یہ مقدمتاً آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہا کہ ہم جو ہے تازہ کھجور جنت کی چاہتے ہیں۔ تازہ کھجوریں آ گئی اور وہ تفصیلی واقعہ جناب زہرا لے کر آتی ہیں، وہ کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ نبی نے کھجور کو اٹھایا، دہن حسین میں رکھا، کہا حنین مرین یا حسین، اے حسین مبارک ہو تم نے جنت کی تازہ کھجور نوش کی۔ پھر اس کے بعد کھجور کو لیا، دہن حسن میں رکھا، پھر یہی ورد کہا۔ پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کھجور کو لیا، دہن فاطمہ میں رکھا۔ پھر اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ کھجور کو اٹھایا، دہن علی میں رکھا اور نبی اچھل گئے۔ پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، 3 مرتبہ کھجوروں کو اٹھایا اور دہن علی میں رکھا۔ جناب زہرا نے فرمایا رأیت شیئا عجبا، اے بابا میں آپ سے عجیب و غریب چیز دیکھ رہی ہوں۔ کہا بیٹی کیا ہو گیا؟ کہا کہ بابا آپ نے حسن و حسین کو ایک کھجور دی اور مجھے بھی ایک کھجور دی، لیکن جیسے ہی علی کا نمبر آیا اور آپ نے علی کو 3 کھجوریں کیوں دی؟ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی میں نے دہن حسن میں اور حسین میں کھجور رکھی تو میں نے دیکھا جبرائیل، میکائیل، تمام ملائکہ مبارکباد پیش کر رہے تھے، تو میں نے بھی مبارکباد پیش کی اور کھجور کو رکھا۔ جیسے ہی تمہاری منزلت آئی تو میں نے دیکھا جبرائیل، میکائیل، تمام ملائکہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا میں نے کھجور کو رکھا اور تمہیں بھی مبارکباد پیش کی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دہن علی میں کھجور کو رکھا تو میں نے دیکھا نہ جبرائیل نہ میکائیل، کسی ملک کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، خود پروردگار عالم علی کو مبارکباد پیش کی۔ علی کی تعظیم، اللہ کی تعظیم کی خاطر میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد میں نے دہن علی میں کھجور رکھا۔ اب صاحب بہار، ابھی روایت ختم نہیں ہوئی ہے، صاحب بہار بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا محمد عزت و جلالی لولا ولتا علی من حین السا الی یوم القیامہ، اے محمد مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لو ناولتا علی تم اب سے لے کر قیامت تک علی کے دہن مبارک میں کھجور رکھتے رہتے، میں خدا اب سے لے کر قیامت تک علی کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔
يوم القيامة قلت لعلي علي یا علی، یہ ہے عظمت امیر المومنین جناب زہرا جانتی تھی. یہی وجہ ہے کہ علی کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جا رہی ہیں اور ہر جگہ بتا رہی ہیں کہ ایک دروازے کو کھٹکھٹا کر کے دیکھو تو بات کر کے کہ تم نے وہ جو غدیر میں وعدہ کیا تھا وہ تم فراموش کر گئے ہو. جان لو جناب زہرا جانتی تھی، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، جانتی تھی کہ اگر انہوں نے علی کی امامت کو قبول نہیں کیا اس سے علی کا کچھ نہیں جائے گا، ان کی نماز، ان کی روزے، ان کی عبادتیں ختم ہو جائیں گی. اس بی بی کی اہمیت اور منزلت یہ ہے، خود اس کے جانے کے بعد علی فرما رہے لا خیر بعدک فی الحیات، کہ اے فاطمہ تمہارے جانے کے بعد علی کی زندگی میں خیر نہیں ہے. اللہ یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، علی جو کہ اصبر الصابرین ہے وہ بیان فرما رہا ہے کہ علی کا صبر کم ہو گیا. اللہ، اور یہ ایام چل رہے ہیں اور آپ واقعی اس بی بی کی مظلومیت پر گریہ کر رہے ہیں. جناب زہرا کے مصائب، ان کی مصیبتیں سخت ہیں. اس قسم مصائب کے گوشے کو آپ کے سامنے پیش کروں. آپ کی آنکھیں وضو کرنے کے لیے آمادہ ہیں. آپ تصور کریں، علماء عرفا نے بیان فرمایا کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، یا دو طرح سے شہادتیں ہوئی ہیں. کیا پہلا طریقہ؟ کہا پہلا طریقہ یہ ہے کہ تلوار یا زہر دے کر شہید کیا گیا. اکثر ائمہ کی شہادتیں، اماموں کی شہادتیں، یا تو امام کو تلوار سے شہید کر دیا گیا یا زہر دے کے شہید کر دیا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ دوسری شہادت بھی ہے، دوسرا طریقہ بھی ہے. کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پر اتنا ظلم کیا جائے، اتنا ظلم کیا جائے کہ ظلم پر صبر کرتے کرتے شہادت ہو جائے. وہ بیان فرماتے ہیں یہ شہادت دو بیویوں کی ہوئی ہے. ایک بی بی جس کا نام فاطمہ ہے، دوسری بی بی جس کا نام سکینہ ہے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، قیامت گزر گئی. ذرا آپ تصور تو کریں، خود جناب زہرا کوئی بھی عالم دین اس بات کی تشریح ہی نہیں کر پا رہا ہے جو جناب زہرا نے مصائب میں فرمایا اے بابا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر. عزیزان محترم، قیامت گزر گئی. وہ منظر بھی آیا کہ جب ایک قاصد آتا ہے در زہرا پر، آنے کے بعد کہتا ہے کہ علی کو باہر نکالو. جناب زہرا نے منع کر دیا. پھر یہ ظالم دوسرے قاصد کو بھیجتا ہے، زہرا نے منع کر دیا. اب جب تیسری مرتبہ قاصد نہیں آیا بلکہ پوری فوج آئی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے فاطمہ ارے علی کو باہر نکالو. جناب زہرا نے فرمایا ہے ظالموں، میں علی کو گھر سے جانے نہیں دوں گی. یہ ملعون کہتا ہے اے فاطمہ اگر علی کو باہر نہیں نکالا تو ہم تمہارے دروازے میں آگ لگا دیں گے. بس قیامت گزر گئی. جناب زہرا نے فرمایا اے ظالموں، کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جہاں نبی آ کر سلام کرتے تھے؟ کیا اس دروازے میں آگ لگاؤ گے جہاں حسن و حسین کھیلتے تھے؟ اللہ اکبر. اس ظالم نے کچھ نہ سنا. اس ظالم نے ارے دروازے میں آگ لگا دی گئی. ارے دروازہ جل رہا تھا. آپ جانتے ہیں نا، عرب میں جب دروازے بنائے جاتے تھے، کھجور کے درخت کے دروازے، اس کے تنے کے دروازے، اور ان دروازوں کو روکنے کے لیے میخیں لگائی جاتی تھی. ارے قیامت گزر گئی، دروازہ جلا. دروازے کے ساتھ وہ جو کیل تھی، ارے وہ بھی اس کی حرارت سے ارے کر گئی. جلتا دروازہ سیدہ کے اوپر گرایا گیا. پانچواں مولا کہتا ہے میری جدہ جب تک
اللہ اکبر عزیزان محترم قیامت گزر گئی ارے روایت کہتی ہے کہ جب دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا سیدہ ہے دروازے کے سامنے حائل ہو گئی میں نے روایت پڑھی ہے یہ ملعون آگے بڑھا اس نے تلوار کو لیا تلوار غلاف میں دی ایک بار زہرا کے پہلو پہ کیا دوسرا بار سیدہ کے چہرے پر ایسا تماچا مارا جب علی غسل دے رہے تھے غسل دیتے وقت علی کو اس کے آسان نظر اللہ اکبر عزیزان محترم قیامت گزر گئی ارے زہرا ہے شکم مادر میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی میں کہوں گا اے رباب ارے کربلا میں تمہارے بچے کی بھی شہادت ہوئی لیکن اے رباب تم نے اصغر کو گود لے لیا اے رباب تم نے اصغر کو پیار کر لیا اے رباب تم نے اصغر کا لباس تبدیل کر لیا لیکن ہائے مظلومیت زہرا ارے فاطمہ کا بچہ شکم مادر ارے فاطمہ کا بچہ شکم مادر میں قربان ہو گیا شہید ہو گیا اللہ اکبر اور وہ منظر بھی قریب آتا ہے کہ جناب زہرا ہے بچے گریا کر رہے ہیں ماں کو غش آ گیا ایک عالم دین بیان فرماتے ہیں ارے کربلا میں اور مدینے میں بس اتنا فرق ہے ارے کربلا میں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا لیکن مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو بھیجا مدینے میں ارے پروردگار عالم کسی ماں پہ یہ وقت نہ دکھائے کہ اس کے بچے دیکھ رہے ہو ماں کے تماچے لگے ماں کے تماچے لگے زہرا کا شفا کا کرتی ہیں اے علی اے حسن و حسین و زینب ام کلثوم آپ کا بابا کہاں گیا روایت کہتی ہے امامے کی طرف اشارہ کیا ارے اس ولایت کی راہ میں شہید ہونے والی بی بی اپنے درد کو بھول گئی اللہ اکبر جس طرح سے جانوروں کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہیں اس طرح سے علی کے گردن میں رسی ارے زہرا نے کیسے برداشت کیا ہوگا ایک مرتبہ دامن علی کو تھام لیا اے ظالموں علی کو جانے نہیں دوں گی اس ملعون نے حکم دیا اے کون فوت فاطمہ سے دامن علی چھڑا دے اس ملعون نے ایسا وار کیا فاطمہ سے دامن علی چھوٹا لیکن فاطمہ کبھی اس ہاتھ سے تسبیح نہ فاطمہ اس ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی اللہ اکبر عزیزان محترم آخری ایام ہے جناب زہرا کی زندگی کے وہ وقت بھی آ گیا زہرا ہے ارے ایک دن علی آتے ہیں اور آنے کے بعد جناب زہرا کہتی ہے اے علی میں کیا سن رہی ہوں لوگ علی تم کو سلام نہیں کرتے اے علی میں کیا سن رہی ہوں علی نے اپنے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد کہا اے شہزادی اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ علی سلام کرتا ہے تو کوئی علی کو جواب سلام نہیں دیتا بس اتنا سننا تھا کہ زینب ام کلثوم ارے حسن و حسین ادھر آؤ بچے آ گئے سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا اللہم عجل وفات فاطمہ اے معبود ارے زہرا کو بلا لے ارے زہرا سے علی کی غربت دیکھی نہیں جاتی عزیزو آپ تھک چکے ہیں اتنے مصائب آپ نے سنے ہیں سن رہے ہیں آپ نے بہت گریہ کیا پروردگار عالم آپ کی ہے آنسوں کو رومالے سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے ارے
سلمہ فلاں حجرے میں جا رہی ہوں، ارے بچے آ گئے، قیامت گزر گئی، اے بچوں آؤ کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ شہزادے کہتے ہیں اے اسماء، کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا تناول؟ اللہ اکبر، دونوں شہزادے پہنچے، علی کو خبر ملی، علی منہ کے بل ارے زمین پہ آئے، ایک مرتبہ آ جاتے ہیں، جناب سیدہ ہیں، ذرا تصور کر لیں، ایک ماں ہے نا، بچے ہیں نا،